یہ کچھ بھی کر لیں، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، اس کے کینڈیڈیٹ کا جو بھی نشان ہوگا لوگ اس پہ مہر لگائیں گے۔ قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار بھٹو اور عمران خان، ان کا جرم یہی ہے، لوگ اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں کہ ان نشانوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کوئی فرد کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ کسی دوسرے ممالک میں ہوتے تو ایسا نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کاغذ وہ جمع کرانے گئے اور ان کو چھینے جائیں، ان کی فیملیوں پہ تشدد کیا جائے، آج کوئی انڈیا کے جاسوس ہیں ہم یہاں پر، ہمارے ساتھ یہ بیہیو کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے بعد میں اریسٹ ہوا، 9 مئی کے پرچے میں، اس کے بعد السلام علیکم، میں محمد عمران، اس ٹائم ضلع ساہیوال سے سابقہ ایم پی رانا آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کے پیپر آف دی نومینیشن کو کینسل کر دیا گیا۔ اب ان کے بیٹے رانا صفدر صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آئیں رانا صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کے پیپر آف دی نومینیشن کس بیس پہ کینسل کیے گئے ہیں اور کیا عمران خان سے کب سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیپر آف دی نومینیشن کو کس بیس پہ کینسل کیا گیا ہے؟ بیس تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکی جی، کس بیس پہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہی بیس تھی کہ جب ہم جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ کے ہم نے وہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی سیٹ ہے تو ہم آپ کے پیپر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا وجہ بتا دیں، تو وجہ بھی ان کے پاس کوئی خاص نہیں تھی۔ اور ایک میرے پاس انہوں نے پرچہ دیا تھا اینٹی کرپشن والوں نے، 9 مئی کے بعد میں اریسٹ ہوا، 9 مئی کے پرچے میں، اس کے بعد اینٹی کرپشن کے پرچے میں مجھے دوبارہ باہر نکل پکڑ لیا۔ اس ایف آئی آر کی بیس پہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ایف آئی آر ہے تو اس لیے ہم آپ کے پیپر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ جی، اس الیکشن میں بڑا سننے کو آ رہا ہے کہ مخالفین بڑا کہہ رہے ہیں 9 مئی کو بیس بنا کے ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ ایسا 9 مئی کو کیا ہو گیا تھا؟ 9 مئی کو کیوں بیس بنائی جا رہی ہے؟ 9 مئی ہے کیا چیز؟ اصل میں یہ جو ہے نا، مافیاز جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہوتے ہیں اپنی جو کرپشن ہے اس کو بچانے کے لیے۔ 9 مئی تو ہم نے ایک اسلام کے جو لیڈر تھے ہمارے عمران خان صاحب، ہمارے چیئرمین جو اسلامی امہ کے لیڈر تھے، پاکستان کے لیڈر تھے، انہیں بلا وجہ اریسٹ کیا گیا تھا، تو ہم اپنا آئینی جو پروٹیسٹ ہے وہ کر رہے تھے۔ اس میں ساہیوال میں کسی قسم کی کسی بھی املاک کو کسی جگہ پہ بھی عسکری جگہ پہ ہم نہیں گئے، ہم تو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے تھے۔ تو ہم پہ دہشت گردی کا 16 ایم پی او کا اور بے تحاشا دفعہ لگا دی گئیں، جیسے ہم کوئی ٹیررسٹ ہے اور شاید ہم انڈیا میں مطلب پاکستان کوئی انڈیا کے جاسوس ہیں ہم یہاں پر، ہمارے ساتھ یہ بیہیو کیا جا رہا ہے اور ہر لیول پہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا برسہ دراز الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کیا پہلے بھی کسی الیکشن میں آپ کو ایسے حالات اور ایسے کریک ڈاؤن دیکھنے کو ملے ہیں؟ میں 35 سال سے پولیٹکس میں ہوں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کریک ڈاؤن اور کبھی ایسا رویہ نہیں دیکھا جو اس دفعہ، اور وہ حالات نہیں دیکھے جو اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جی سننے کو آ رہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں سپریم کورٹ عمران خان کا ساتھ دے رہی تھی اور اس دفعہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ساتھ دے رہی ہے۔ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں میڈیا پہ، عمران خان تو 13 میں بھی جیتا ہوتا، یہ 18 کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان تو 13 میں بھی جیت گیا تھا، تو 18 میں تو اس نے جیتنا ہی جیتنا تھا۔ تو اب جو ہے وہ جیسے یہ کھل کر جس طریقے سے یہ دھاندلی پری پول دھاندلی جس طریقے سے ہو رہی ہے، کہ کبھی ایسا ہوا کہ اس کا کسی پارٹی کا نشان چھینا ہو سپریم کورٹ نے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ ان کے کینڈیڈیٹ کو کاغذ وہ جمع کرانے گئے اور ان کو چھینے جائیں، ان کی فیملیوں پہ تشدد کیا جائے، آج ہمارے کینڈیڈیٹ جب وہ اٹھائے گئے ہیں، تو یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے۔ ایسا تو شاید ہم اگر کسی دوسرے ممالک میں ہوتے تو ایسا نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ سارا جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا ماشاءاللہ، اب اتنے عرصے سے سیاست میں ہے تو آپ کا ایکسپیرینس بھی کافی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ دھاندلی کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور شفاف الیکشن میں آپ لوگ کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ دیکھیں، دھاندلی تو سب کے سامنے ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آئینی حق اختیار کرتے ہوئے ہمارے جو ووٹر ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ ڈالنے جائیں گے، اور ہم جو فارم ہیں اس کے ریلیونٹ فارم جو ہیں وہ ہم وہاں سے لے کر اٹھیں گے۔ ہم نے اپنا آئین، ہم کوئی کسی کے خلاف نہیں جائیں گے، کوئی بغاوت نہیں ہے، لیکن ہم اپنا آئینی جو حق ہے وہ ان سے حاصل کریں گے، جو ریٹرننگ افسر ہوں گے وہاں پر، اور ہم وہ اپنے فارم جو ہیں وہ لے کر اٹھیں گے وہاں سے۔ اس ٹائم اب ضلع ساہیوال کے اندر پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے جی، کہ ہمارے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے جا رہے ہیں تمام حلقوں میں۔ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ
یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ضلع ساہیوال میں نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی عمران خان کوئی فرد کا نام نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے جو لوگوں نے جس نظریے پہ لبیک کہا ہے. اس لیے پی ٹی آئی ہر جگہ پہ ہے. وہ ساہیوال ہے, وہ رحیم یار خان ہے, وہ تلہ گنگ ہے, وہ بلوچستان کا کوئی علاقہ ہے. اس لیے پی ٹی آئی کا کوئی ایک جماعت, تو پی ٹی آئی کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی پاکٹ ہے. پی ٹی آئی آپ کا نظریہ ہے جو ہر جگہ, جو لوگوں نے جس پہ لبیک کہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. رانا آفتاب صاحب, آپ سے بلے کا نشان چھن چکا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ بینک میں اس پہ فرق پڑے گا؟ آج لوگ اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں کہ ان نشانوں سے فرق نہیں پڑے گا, یہ ان جیلوں سے فرق نہیں پڑے گا. یہ کچھ بھی کر لیں, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. اس کے کینڈیڈیٹ کا جو بھی نشان ہوگا لوگ اس پہ مور لگائیں گے. جی رانا صفدر صاحب, آپ بتائیے کہ آپ اپنے والد صاحب کی قیادت کو آگے بڑھائیں گے تو کیا آپ نے سوچ رکھا ہے علاقے کے بارے میں؟ جی, مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی, ساہیوال عزت دی, تو میں سب سے پہلے یہ سیٹ ہے یہ خان کے آگے رکھوں گا. ٹھیک ہے, آج جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں نا. میرا والد صاحب جیل گئے, میرے پہ ایف آئی آر. ٹھیک ہے, یہ زیادتیاں ساہیوال میں ہمارے گھروں پہ ریڈ. آج ہمارے ایک ایم پی خیال احمد کاسٹرو کو اٹھایا گیا, اسی وجہ اٹھایا گیا نا کہ وہ وننگ سیٹیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ساہیوال کے آگے بھی ہم نے کام کیے ہیں, اب بھی کام کریں گے عوام کے اور کرتے رہیں گے. باقی یہ ملک بھی ہمارا ہے, ساہیوال بھی ہمارا ہے, اور ہم ادھر رہنے والے ہیں. اچھا رانا صفدر صاحب, آپ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی آپ کے بیٹے نے کہا ہے کہ کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, ریڈس کی جا رہی ہیں, کیا کبھی ایسے پہلے واقعات یا حالات ہوئے تھے کہ ایسے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹوں پہ ریڈ کی جائیں یا پی ایم ایل این کی طرف یا پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹوں پہ بھی ایسے ریڈ کی جا رہی ہیں؟ کوئی ریڈ کسی پارٹی پہ نہیں ہو رہا جی, سوائے اپنا پی ٹی آئی کے ورکرز پہ, پی ٹی آئی کے عہدیداران پہ, اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پہ. اس کے علاوہ کسی پہ کوئی نہیں. ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے بینر پوسٹر لگنے نہیں دیے جا رہے, ہمیں آفس کھولنے نہیں دیے جا رہے, ہمیں بالکل سپریس کیا جا رہا ہے کہ کہیں ان کی موومنٹ نہ باہر نکل جائے. تو کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا سوائے پی ٹی آئی کے. اچھا, ان کیس اگر پی ٹی آئی والے الیکشن سے جیسے ان کو آؤٹ کر دیا گیا, آگے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ پی ایم ایل این والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جیتیں گے تو آپ لوگ کسی اور جماعت کے ساتھ مل جائیں گے, کیا آپ لوگ بھی اس چیز کو ایگری کرتے ہیں ان باتوں پہ کہ نہیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جیت کے پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں گے؟ نہیں, میں ان باتوں پہ ایگری نہیں کرتا. پی ٹی آئی, میں نے پہلے بات کیا کہ پی ٹی آئی اب ایک نظریہ ہے, اور جس نے اس نظریے پہ لبیک کہا ہے وہ اس کے ساتھ چلے گا. جو تکالیف, جو ٹارچر انہوں نے کیا ہے, تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو جیت کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے, ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی, ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا, ہمیں جس قسم کے بھی حالات سے گزرنا پڑا, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, رہیں گے انشاءاللہ. رانا آفتاب صاحب, یہ بتائے گا کہ آپ کے لیڈر کا اور بانی تحریک انصاف کا ایسا کون سا جرم ہے کہ ان کا نام لینے پہ پابندیاں لگا دیں گے کہ عمران خان کو کوئی نام نہیں لے سکتے, اور کس جرم کے تحت وہ جیل میں قید ہیں؟ قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار بھٹو اور عمران خان, ان کا جرم یہی ہے, اور خصوصاً عمران خان کا. اس نے اسلامی فوبیا پر اقوام متحدہ میں تقریر کی, پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ مضبوط ایک قوم کی اجاگر کرنے کی کوشش کی, اور پاکستان کو انٹرنیشنلی اس نے ایک قوم کی سطح پر وہ لے جانا چاہ رہے تھے. یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا. اس کے بعد وہ غریب آدمی کے ساتھ تھے, وہ صحت کارڈ تھے, وہ جیسے بھی وہ غریب آدمی کے لیے, اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایماندار تھے, انہوں نے کرپشن نہیں کی, وہ کرپٹ مافیا کے خلاف تھے. یہ سب سے بڑا جرم ہے اس پاکستان میں, کہ نہ تو کوئی ایسا لیڈر جو اس کو پاکستان کو آگے لے کر جائے, اور نہ وہ کرپشن کے کرپٹ لوگوں کے مافیا کو پکڑے. یہ سب سے بڑا جرم ہے ان کا.